سارے جہنمیوں کو یہ بولے گا کہ تم لوگوں کو جہنم کے لیے لایا فرشتوں نے، تم نے کیا گناہ کیا؟ کیا تم کو اللہ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تمہارے پاس؟ کیا تم کو ایسا کہنے والا نہیں آیا کہ بھائی اللہ کے ڈر سے ذکر کرو، اللہ سے ڈرو؟ ایسا بولنے والا تمہارے پاس کوئی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ تو سارے گناہ گار جو جہنم میں ڈالے جائیں گے تو سب کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس آئے تھے، ہمارے پاس اللہ سے ڈرانے والے لوگ آئے تھے، لیکن ہم نہیں اللہ کا ذکر کیا۔ تو سارے جہنمیوں سے ایک ہی سوال ہوگا، ان کے کسی گناہ کا، جرم کا، اصل غلط گیری کا، کفر کا، اس پر کچھ سوال نہیں ہوگا۔ جہنم کا داروغہ ہی کی بات پوچھے گا کہ تمہارے پاس کچھ لوگ اللہ سے ڈرانے کے لیے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ یا تم کو تمہارے پاس یہ بولنے کے لیے آئے تھے کہ کچھ لوگ کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے ڈرو؟ بس ایک ہی سوال ہوگا۔ تو سارے جہنمی یہ بولیں گے ہاں ہمارے پاس لوگ آئے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا، ہم اللہ سے نہیں ڈرے، اللہ کا ذکر نہیں کیا، اور اللہ سے نہیں ڈرنے کی وجہ سے سارے گناہ ہو گئے۔ اللہ سے اگر ڈر رہتا تو آدمی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو آدمی کا اللہ کا ڈر اگر نکل گیا دل سے تو آدمی پھر ہزاروں گناہ کرتا۔ اس وجہ سے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ ہم اپنے دل میں اللہ کا ڈر، خوف پیدا کریں۔ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو گے وہ اللہ کے ذکر سے پیدا ہوگا۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا تو آدمی خود بخود گناہوں سے بچے گا، برائیوں سے بچے گا، پریشانیوں سے بچے گا، ہر تکلیف سے بچے گا آدمی۔ ڈر اور خوف اللہ کا پیدا ہونا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اللہ کا ڈر۔ اس کی وجہ سے قرآن میں 50 جگہ لکھا واتقوا اللہ واتقوا اللہ، ہم لوگ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، 50 جگہ اللہ سے ڈرو۔ لیکن لوگ اللہ سے ڈرتے ہی بے دھڑک گناہ کرتا ہے، بے دھڑک نماز پڑھتے ہیں، بے دھڑک جھوٹ بولتے، بے دھڑک چغلی کرو، بے دھڑک غیبت کرو، سب بے دھڑک کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر ہی نہیں رہا۔ اللہ سے ڈر رہا تو آدمی ایک دم سیدھے راستے پہ چلتا، اور ڈر نہیں رہا تو پھر آدمی ہر گناہ کرتا۔ شرابی شراب کیوں پیتا؟ اسے اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ چور چوری کہیں کرتا، اللہ کا ڈر ہی نہیں۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا رہتا، کیوں؟ اللہ کا ڈر ہی نہیں رہا۔ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا تو وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ساری عبادت جتنی نماز روزے حج زکات جو بھی ہے، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا ہو۔ اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہی نہیں جب تک کہ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ عبادت سے اللہ کا ڈر خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کی نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، اللہ کا ڈر خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا اللہ کا ذکر کرنے سے ہوگا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ورنہ ہر آدمی بے ڈر زندگی گزارا بے خوف۔ ذرا بھی آدمی کو احساس نہیں رہا کہ اللہ نے زندگی دیا، موت دینے والا ہے، اللہ نے کھانے پینے کو دیا، سب کچھ دیا، لیکن اللہ سے ڈر اور خوف ہی نہیں۔ تو اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا ہمارے واسطے ضروری ہے۔ اور اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ، جب یہ ذکر کرو گے تو اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ تو ہمارا جو ذکر ظاہری ہے اس میں بھی لا الہ الا اللہ ہے، اور روزانہ اگر دن میں ذکر کرو گے اللہ اللہ اللہ، وہ ایک ایک کلمہ ہے اللہ کا ذکر، چاہے رات کا ذکر ہو
चाहे दिन में अल्लाह का जिक्र हो, बहरहाल इससे अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होगा। और इसी वजह से जिक्र करते करते लोग रोना शुरू करते। नमाज पढ़ते पढ़ते कोई नहीं रो सकता, हज करते करते कोई नहीं रो सकता, लेकिन जिक्र अगर शुरू करा आदमी तो उसके आँख से आंसू निकल सकते। अल्लाह का डर है, अल्लाह के डर से एक खतरा भी अगर आदमी के आँख से निकला तो वो हज़ारों बरस की इबादत से बेहतर है। अल्लाह के डर से अगर आदमी रो दिया, एक आँख में आंसू निकल गए, तो अल्लाह के पास ये बहुत बड़ी इबादत है, हज़ारों बरस से बढ़ कर के ये इबादत है। अगर एक खतरा भी अगर आँख से निकल जाए, अल्लाह के खौफ से आँख से आंसू निकलना, इतना जिक्र करना, और जिक्र करोगे तो निकलेगा फिर। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है अल्लाह का डर पैदा करने। और जब तक अल्लाह का डर पैदा नहीं होगा कोई नेकी बराबर नहीं चलती, कोई अमल बराबर होता नहीं। आदमी में सारी सुस्ती काहली होती, नमाज़ें छोड़ता, हर चीज़ छोड़ता, बुराई करता रहता, ये खौफ अल्लाह का खौफ नहीं होने से। इसी वजह से जिक्र करने वालों को औलिया अल्लाह कहते हैं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ज़ाकिरीन पर न खौफ होगा, जिक्र करने वाले पर न वो कोई गमगीन होगा। जो जिक्र करते हो, जिक्र करना ही सबसे बड़ी नेमत है। ज़िंदगी में ये सीख लो। लोग नमाज पढ़ लेते, रोज़ा सीख लेते, हज सीख लेते, सब सीख लेते, लेकिन उससे अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता। और ये अल्लाह का जिक्र करने से अल्लाह का खौफ पैदा होता और अल्लाह की इबादत भी सही होती। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ा काम यह है कि अल्लाह का खौफ पैदा करो। और अल्लाह का खौफ जो है ज़िक्रुल्लाह से होता है या फिर कलामुल्लाह से, कुरान पढ़ने से भी होता है। कुरान पढ़ने से भी अल्लाह का खौफ पैदा होता है। कुरान में ऐसी तासीर है, हाथ में लिए तो आदमी को उसका खौफ पैदा होता है, अल्लाह का डर पैदा होता है हाथ में लेते ही कुरान के। तो अल्लाह का जिक्र करने से, अल्लाह का कलाम पढ़ने से अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होता है। और ये अल्लाह का खौफ पैदा होना ये सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी इबादत है। 1000 बरस के बराबर है अगर एक खसरा अल्लाह के खौफ से आदमी कांप उठा और एक खतरा उसके आँख से निकल गया, समझना कि ये कामयाब है। इसलिए ये जिक्र चला रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है कि भाई लोगों को जिक्र कराओ। आजकल आम बीमारी हो गई कि अल्लाह का खौफ नहीं रहा। ये बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। कैंसर से बड़ी बीमारी ये है कि आदमी को अल्लाह का खौफ ही नहीं। ये खौफ पैदा करना जरूरी है। बीमारी पर हो गई तो किसी को तो कितना डरता है, परेशान हो जाता है। और ये सबसे बड़ी बीमारी है, अल्लाह का खौफ ही नहीं लोगों। इस वजह से अल्लाह का खौफ पैदा करो ज़िंदगी में, यही कामयाबी का राह। इसके लिए जिक्र करना, जिक्र ये अगरचे कि हफ्ते में एक दिन कर रहे या रोज़ाना जिक्र कर रहे, लेकिन रोज़ाना दिन में अल्लाह 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 1000 मरतबा बोलो। 1000 मरतबा बोलोगे तो आधा घंटा लगता है, तो अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है। कुरान भी कहीं पढ़ना, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है। कुरान पढ़ना आसान नहीं, सीखना, उसको पैसे खर्च कर देना। इसी तरीके से तो दुनिया का काम नहीं, दुनिया का काम सीख लेते लोग, हम लोग दुनिया कमाने का काम सीख लेते, फिर दुकान चलाने का काम सीख लेते, कारोबार करने को सीख लेते, कुरान करीम पढ़ने को क्यों नहीं सीखते? हम लोग बात हम सुनते नहीं, खाली एक दूसरे को बातें करते रहते, एक दूसरे को इशारा करते रहते, एक दूसरे को बोलते रहते। बात सुनते जाना ये सबसे बड़ी बात है।
اس وجہ سے یہ بچے بھی نہیں رہنا، یہ سارے معاملے غلط ہو جاتے ہیں۔ ابھی بچے جب سے بات چیت چل رہی بچوں سے اس سے اس سے سب ایک دوسرے سے بات چیت کر، یہ نظام بگڑ گیا۔ سب سے پہلے بچوں کو حال کے باہر کر دینا، ایک بچہ بھی آنا نہیں دینا۔ اب بولنے سے کچھ فائدہ نہیں، روزانہ کا معمول ایسا بناؤ کہ بچے آج سے سارا نظام خراب کر دیتے ہیں۔ انہیں ادھر جا رہا ہے، انہیں ادھر میں اس کو اشارہ کر رہا ہوں، اس کو اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ لوگ بھی ایک دوسرے کو باتیں کر رہے ہیں۔ صرف بکواس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھے؟ یہ ایسا نظام نہیں رہتا۔ کوئی بات کر رہا تو سب کام سننا، تم لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کو باتیں کر رہے، اشارے کر رہے ہیں، اس کو لا، اس کو بلا، اس کو کر، اس سے چلتا ہی نہیں کام۔ ایک تو ایک بچہ نہیں رہنا، نہیں تو ان کو کہیں سے بھی اوپر بٹھا دینا، ایک بچہ نہیں رہنا۔ اور دوسرا جو لوگ بیٹھیں گے بڑے، وہ بات سننا، ہمارے جو بولنے والا ہے اس کی بات سننا۔ آپس میں اگر ایک دوسرے کو اشارہ کریں گے، باتیں کریں گے، بولیں گے جا تو جائیے، لا وہ کر، وہ کام سے معاملہ نہیں جمتا، سمجھے؟ تو آئندہ سے ایسا ذکر نہیں رہنا، ذکر میں ایک دم خاموشی سننا تھا، اور جو بات آدمی سنا رہا اس کو سننا، اور سب سے پہلے اس سے پہلے ایک بچہ بھی نہیں رہنا۔ جیسے بچے ان کو بعد میں سوالوں کی وجہ سے بچے آتے ہیں، سوالوں جو ہے باہر رکھ دینا، اور ختم ہونے کے بعد ان کو بلانا، بچوں کو باہر بٹھا دینا۔ اب میں کیا بولا، سب تھوڑی سی بات بولا ابھی، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی کیا بولا۔ تو میں ایک ہی بات بول رہا ہوں آپ کو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرو، بس، تو آدمی صحیح زندگی گزارتا۔ اللہ کا خوف نہیں، دنیا بھر کے لپڑ کر، خوف ہی نہیں اللہ کا۔ اللہ کھلا رہا، پلا رہا، زندگی دے رہا، ایک منٹ میں اگر سانس کھینچ لیا اللہ نے، پریشان ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کا خوف پیدا کرے تو زندگی صحیح چلتی، اور اللہ کا خوف پیدا ہو کیسے؟ ذکر کرنے، ذکر کرو، قرآن کریم پڑھو، دو چیزوں سے اللہ کا خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کا خوف اگر پیدا ہوا اور اللہ کے خوف سے ایک آنکھ سے ایک قطرہ نکلا تو 1000 برس کی عبادت سے جیسا ہو جائے۔ اتنی بڑی دولت ہے اللہ کے خوف سے ایک قطرہ نکلنا۔ اللہ کے خوف سے اگر 1 منٹ عبادت کرے تو 500 برس سے بہتر ہے۔ آج خوف ہی نہیں ہے اللہ کا کسی کے دلوں میں، بڑے دل سے مسلمان جو جی میں آیا کر رہا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا، مسلمانوں کو خوف نہیں رہا، خشیت الہی نہیں رہی، حضور سے محبت نہیں رہی۔ اللہ کا خوف نہیں رہا تو نبی سے محبت بھی نہیں رہی، نبی سے محبت رہی تو پھر اللہ کا خوف بھی پیدا ہو سکتا۔ تو ہماری سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کا خوف پیدا کرنا، اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اس کی کوشش کرنا، اور یہ ذکر سے پیدا ہوتا ہے۔ ذکر کرو، ذکر اللہ، یا اسی طریقے سے روزانہ 1000 مرتبہ اللہ 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 بولو، اور روزانہ قرآن کریم 5 سطر کیوں نہ پڑھنا، تو اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ اور جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا صحیح کامیاب زندگی ہے۔ خوف ہی نہیں تو کیسا کام چلے گا؟ اس وجہ سے چلو ذکر کرو، دیر ہو جاتی، 10:10 ہو گئے، ایسا بھی 10:30 ہونے 11 کا ختم ہوا تو 11 بجے لوگ اپنا چلے جاتے، لہٰذا ذکر کرو۔